السلام علیکم ناظرین، زی کیو اسپیکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک اور بڑی تشویشناک بات ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ جو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کا پاکستانی عوام نے انتخاب کیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابات تاخیر کا جو رزلٹس ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے اور بڑے الزامات لگائے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری کمپین اسی بات پہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لائی تھی 2018 کے اندر، اور جو انتخابات کے نتائج اور جو سافٹ ویئر کے اندر مسائل پیدا ہوئے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات 2018 کے اندر نہیں ہوئے تھے۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری سیاسی کمپین اسی ایک مدعے پر تھی، اسی ایک لائن پر تھی، اسی ایک بنیاد پر تھی، اور وہ ساری غلط ثابت ہو گئی 2024 کے انتخابات میں، جو کہ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھا رزلٹ آنا شروع ہوئے۔ 8 تاریخ کو جب انتخابات ہوتے ہیں تو شام کو رزلٹ آنا رک جاتے ہیں، پھر کچھ رزلٹ 9 کو آتے ہیں، اور آج تیسرا دن ہے انتخابات کے مکمل رزلٹ سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ پھر کیا ہے؟ اگر تب دھاندلی ہوئی تو اب کیسے یہ صحیح ہو گیا؟ اور پھر تب کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر آئی، اور تب اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پاکستان تحریک انصاف پر تھا تو آج تو نہیں ہے، آج تو ریاست ان کے مخالف ہے، پھر کیسے وہ حکومت کے اندر آ گئی؟ یعنی تب غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ تب صحیح تھے یا اب صحیح ہیں؟ یہ تو پھر بڑا مزے کا خیز قسم کی آپ کی کمپین ہوئی جس کو عوام نے رد کر دیا۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن لوگوں نے جو ووٹ کاسٹ کیے ہیں اس نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ ایک غلط کمپین لے کر چل رہے تھے۔ اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا، نہ ہی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو لے کر آئے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بیانیہ بنایا تھا، نہ آج اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری نون لیگ سے بات طے ہو گئی تھی۔ یہ تو نون لیگ نے بیانیہ بنایا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، اسی آ رہے ہیں۔ لیکن اب جب میاں صاحب نے یہ نتائج دیکھے 8 تاریخ کو شام کو، وہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے۔ شیروانی کے حوالے سے ڈاؤٹ تھا، انہوں نے کپڑا ضرور لے لیا تھا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے سائز کی سلوانی ہے یا شہباز شریف صاحب کے سائز کی سلانی ہے۔ لیکن اب تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کپڑا اپنے پاس رکھنا ہے یا پیپلز پارٹی کو دینا ہے، یا پھر تحریک انصاف والے لے جائیں گے وہ، کیونکہ معاملات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کا جو بیانیہ تھا وہ رد ہو گیا، اور اس کو رد عوام نے کیا۔ ایک ایسی جماعت جس کی انتخابی مہم کے اوپر 1 روپے کی کاسٹ نہیں آئی، نہ تو ان کو جلسے کرنے کی اجازت تھی اس لیے ان کو جلسے پر انویسٹمنٹ نہیں کرنا پڑی، نہ تو ان کو بینرز لگانے کی اجازت تھی، جہاں پہ لگتے تھے وہ اتار دیے جاتے تھے، اس لیے ان کو بینرز لگانے کا بھی خرچہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کو کسی اخبار، کسی ٹیلی ویژن پر ایڈورٹائز کرنے کی وہ سہولت میسر ہوئی، کیونکہ ایک انتخابی نشان موجود نہیں تھا بلّہ کہ پوری پارٹی اس پر انتخاب لڑ سکتی، اور ہر امیدوار کا انتخابی نشان علیحدہ تھا۔ اس لیے مجموعی طور پر 1 روپیہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کا، جو لیڈران تھے، جو اس الیکشن کے اندر لڑ رہے تھے، ان کا خرچ نہیں ہوا۔ اور یہ بڑی منفرد بات ہے، پاکستان کے الیکشن کے اندر ہمیشہ کہا جاتا ہے کروڑوں روپے لگا کر لوگ الیکشن جیتتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو کچھ نہیں لگایا، پھر بھی وہ الیکشن جیت گئے۔ یہ ہے جمہوری معاشرہ، یہ ہوتی ہے جمہوریت، جہاں پر آپ کا پیسہ نہیں، آپ کی رائے، آپ کی بات، آپ کا بیانیہ بولتا ہے۔ اس لیے جمہوری معاشرے ترقی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور جس نے بھی جہاں سے بھی الیکشن لڑا وہ وہاں سے کامیاب ہوا۔ اور یہ جن حلقوں پر دوبارہ کاؤنٹنگ کا کہا جا رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، ان کو شکوک و شبہات ہیں۔ باقی پارٹی والے تو شکر کر رہے ہیں کہ چلو یار یہاں سے جیت گئے، یہاں سے جیت گئے، کسی ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو جیت ملی ہے یا ہار بھی ملی ہے تو وہ اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ نہ ہو چیلنج کریں اور دوبارہ کاؤنٹنگ اور پھر ہار جائیں وہ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جو تشویشناک صورتحال ہے جس پر مجھے آپ کی رائے چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے جس صوبے کے حوالے سے مشہور تھا کہ وہ ایک سے اگلی حکومت ایک پارٹی کو نہیں دیتے، لیکن وہاں پر تو تحریک انصاف نے ہیٹرک کر دی ہے، اور پھر وہاں سے جو ان کے اہم امیدوار تھے، ایک نئی پارٹی وہاں سے بنی، جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما تھے پرویز خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بن کر آئے، پہلے وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ عمران خان کا مینڈیٹ نہیں تھا یہاں پر
جتنے بھی ترقیاتی کام کیے گئے ہیں، یہ تو ان کے آئیڈیاز تھے، عوام نے ان کو رد کر دیا۔ اور وہ 7 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، وہ اور ان کا خاندان، اور وہ خود ان کے بیٹے 2 سیٹوں سے اور ان کے داماد 1 سیٹ سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، لیکن عوام نے ان کو رد کر دیا۔ عوام نے بتا دیا کہ آپ ہمیں قبول نہیں ہیں، اور 7 کی 7 نشستوں پر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ریاست پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت تسلیم کرنے سے قاصر ہے، وہ تسلیم نہیں کر رہی، اور ایک ایسے صوبے کے اندر ان کی حکومت بن جاتی ہے جن لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جنونی ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، تو یہ مسائل پیدا کریں گی، اور یہ پاکستان کو ایک ایک بند گلی کی طرف لے کر جائے گی۔ تو ریاست کو سوچنا چاہیے، اگر عوام ایک سیاسی جماعت کو مینڈیٹ دے رہی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں ہی نہیں، وہ وفاق کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، باقی تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف، بغیر کمپین کے ایک سیاسی جماعت بغیر انتخابی نشان کے اتنی بڑی تعداد کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہے۔ پنجاب میں بھی وہ ایک اچھی سیاسی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے برابر سیٹیں لے کر بیٹھی ہے، تو پھر ریاست کو سوچنا چاہیے۔ ریاست نے جو صفحہ بنایا ہوا ہے، جس پر کبھی پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر ہوتی تھی اور آج کوئی اور لوگ ایک پیج پر ہیں، اور یہ ریاست کو بتانا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو واضح کرنا چاہیے کہ جو بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون بنا رہی ہے کہ ہم اسی پیج پر ہیں جس پر ریاست باقی جماعتوں کو لے کر آتی ہے، تو ان کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ایک پیج پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر وہ پیج موجود ہے اب بھی، تو پھر جن لوگوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان لوگوں کو بھی اس پیج پر لے کر آئے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، اور جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے ان کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ توڑ ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔